إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ جب سے یہ باب یہ کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل، تجارت کے احکام و مسائل شروع ہوئے ہیں، تقریباً 45-46 دروس ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو کہ دوبارہ دہرائی ہو. ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے ایک نیا سبق، ایک نیا مسئلہ سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملتا ہے، جس میں سے بہت سے ایسے مسائل یہ بھی ہیں جس میں کچھ مجھے نہیں علم، کچھ آپ کو نہیں علم. تو الحمدللہ میرے بتانے سے، آپ کے سننے سے ہم دونوں کے علم میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرض، رہن اور بیع سلم کے متعلق بات چل رہی تھی. پچھلی چند نشستوں میں بیع سلم اور رہن یعنی چیز گروی رکھنے کے متعلق بات کی گئی، اور پچھلی نشست میں قرض کے متعلق. اکثر ہمارے معاشرے میں کیونکہ یہ لین دین کے مسائل میں شامل ہے، گروی رکھنا یا ادھار کچھ لینا دینا، قرض لینا اور دینا، تو اس میں قرض لین دین کے معاملے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت چیز جو سکھائی ہے کہ ایک لینے کا طریقہ اور دینے کا طریقہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1600 میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شخص کے پاس بھیجا اور مجھے کہا کہ ابو رافع فلاں شخص کے پاس سے ایک اونٹ لے کر آؤ، اور اس کو یہ کہنا ہے کہ جب میرے اونٹ آ جائیں گے تو میں ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ تمہیں دے دوں. تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس شخص کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ مجھے جو اچھا اونٹ ہے، جو تمہارے پاس بہتر اونٹ ہے، وہ مجھے دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جب میرے اونٹ آ جائیں گے تو میں ان میں سے ایک اونٹ تمہیں واپس کر دوں. تو ایک تو اس شخص کے لیے خوشی کی بات کی، اس نے کہا کہ تم لے جاؤ، سارا کا سارا مال اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہے، تو تم اس طرح لے جاؤ، واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں جب میرے اونٹ آ جائیں گے تو اس میں سے ایک اونٹ تمہیں واپس کر دیا جائے گا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ جب آپ کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جو تم اس دن فلاں اونٹ لے کر آئے تھے اس کے بدلے میں ان اونٹوں میں جو سب سے بہتر اونٹ ہے وہ اس کو جا کے دے دو. تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اونٹ ہم لے کر آئے تھے اس شخص سے، تو جو ہمارے اونٹ آئے ہیں وہ سب ہی اس سے زیادہ بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے وہ اونٹ جا کے اس کو دے کر. اور حدیث میں آتا ہے کہ 7 سالہ اونٹ، اور عرب ممالک میں بھی اور ادھر ہمارے ملک میں بھی، بر صغیر میں بھی جو اونٹ پالتے ہیں، جن کو اس کے متعلق علم ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ نوجوان اونٹ سے زیادہ بہتر 7 سالہ اونٹ ہوتا ہے. اس کی ایک طاقت، اس کی ایک نسل جو ہے وہ ایک الگ قسم کی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو رافع رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اس سے بھی زیادہ جو بہتر ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اونٹ ہے اس میں کچھ اونٹ ایسے ہیں جو نوجوان سے بھی زیادہ اچھے
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ والا تم جا کے اس کو دے کرو، اور ساتھ آپ نے فرما دیا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں اچھا کرنا اور بہتر کرنے میں اچھا ہو۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ایک لین دین ہے یا ایک قرض کی لین دین ہے، اس میں رقم کی ہے وہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے۔ اگر کسی چیز کے معاملے میں ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی سے ہم نے کوئی چیز قرض کی صورت میں لی ہے یا ادھار کی شکل میں لی ہے کہ تم مجھے دے دو، میں تمہیں جب میرے مال آئے گا میں تمہیں واپس کر دوں گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے جو خراب والی چیز ہے نا وہ جا کے اس کو دے دیں۔ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہوتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مومن اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر دو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان بھی قربان ہے، تو لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم بالکل زیرو ہو جاتے ہیں۔ جب کسی چیز کسی حکم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ عمل کیوں نہیں کرتے، تو پھر ہمارے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے، کیونکہ ہم اس بارے میں علم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم اس جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں یا لین دین کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، اس میں تو بالکل ہی معذرت کے ساتھ بے ایمانی کی صورت میں چل رہے ہیں۔ اگر ہم ذرا اپنے کچھ ایسے ممالک کی طرف دیکھیں جو ہمسائے ممالک ہیں، چین ہیں، جاپان ہیں، ان میں بہت کم تعداد میں ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، زیادہ تر کرسچن ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن وہ ایمانداری میں ہم سے زیادہ بہتر ہے، خاص طور پر لین دین کے معاملات میں۔ اور یہاں تک کہ ان کا یہ طرز عمل ہے کہ اگر وہ اپنی دکانیں کھلی بھی چھوڑ کے چلے جائیں تو ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کسی سے کوئی مال چڑھا کے لے جائے یا کوئی مال اٹھا کے لے جائے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو کہ ایک اسی طرح ایک کرسچن کے معاملے میں ہے، وہ جس طرح سے ہے کہ بات تھوڑی لمبی ہے، لیکن اس میں کچھ اس طرح ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک کرسچن کے پاس اپنی ایک امانت لکھواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے اتنی دیر بعد لے لوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب وقت آیا اس کے پاس اپنی امانت لینے کے لیے گیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے یا میں نہیں لوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں نے تمہارے پاس لکھوائی ہے، اتنی امانت تھی، اتنی رقم تھی، جو بھی تھا تمہارے پاس میں نے رکھوائی ہے اور تم کہہ رہے ہو میں نہیں دوں گا۔ خیر وہ جس کرسچن کے پاس انہیں امانت رکھوائی تھی وہ اس کے پادری کے پاس چلا گیا، جا کے کہتا ہے کہ بھائی فلاں تمہارے جو بندہ ہے اس کے پاس میں نے اپنی اتنی امانت رکھوائی تھی تو وہ مجھے اس سے لے گئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ایک پرچی پر بس کچھ جملے لکھ کے دیے اور کہا کہ پرچی اس کو جا کے تم دے دینا تو تمہاری امانت تمہیں واپس کر دے گا۔ حیران ہو گیا کہ شاید کوئی آپس کے ان کے کوئی کورٹ میٹنگ ہوگی یا جو بھی معاملہ ہوگا، وہ لے گیا اس کے پاس اور جا کے اس نے کہا کہ یہ تمہارے پادری نے دیا ہے، اب پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے تو تم پڑھ لو۔ اس نے خیر پرچی کھولی، اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ بڑا اندر گیا، جو اس کی امانت تھی اس کو لا کے اس کے ہاتھ میں دی۔ کہتا ہے تم نے تمہارا تلے کا لو، میری امانت دے دو جو تم نے لی تھی میرے سے، تم دے نہیں دے۔ اب اس نے کیا تمہیں ایسا لکھ کے دے دیا کہ جو تم پڑھ کے جو ہے وہ تم نے فٹافٹ سے لا کے مجھے دے دیا۔ کہتا اس نے مجھے یہ لکھ کے دیا کہ تم مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید یہ میں نے یہاں بتایا تھا، اس کے متعلق تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہ بات بول کے مسلمانوں کی توہین کر رہے ہو،
کافی باتیں مجھے بولی گئی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم واقعی بے ایمان ہو چکے ہیں، ہم اپنے ایمان کے بالکل آخری درجے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی توہین نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک افسوس کا ذریعہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں سب کی زبانوں میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان جیسے ایماندار کوئی نہیں ہے، ہمیں مسلمان یہ کہہ کے بے ایمان کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان بے ایمان ہو گئے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنا ایک امیج بنانا ہے تو اس طرح کا ہمیں امیج بنانا ہے کہ ہماری لوگ مثالیں دیں کہ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔